الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مل کر بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم کر ہدیہ درود پیش کرے طیب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا عنوان حضرت عثمان غنی کی خلافت اور وہ شہادت ہے. حضرات محترم، ایک بات آپ کے ذہنوں کو صاف کرتے ہوئے چلو، یہ محفل امام حسین کے نام سے ہے، 10 روز کی محفل ہے، اس میں کربلا کا بیان ہونا چاہیے. یہ دوسری باتیں بیان کی ہو رہی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی موقع ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے، صرف یہی نہیں بتایا جائے کہ اہل بیت کیا ہے، کیونکہ صرف اہل بیت ہی بتائی جائے گی تو لوگ صحابہ کو بھول جائیں گے. کیونکہ آج دور پرفتن بڑے پرجوش انداز میں چل رہا ہے. صحابہ پر بات پر بھوکا جا رہا ہے، صحابہ کو بات پر گالیاں دی جا رہی ہے. صحاباؤں نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے سب کچھ رد کیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے کہ صحابہ معاذ اللہ بھاگنے والے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے میدان میں آ جانے والے تھے. اس طریقے کی باتیں اپنے ذہن سے گڑھی جا رہی ہے. تو حضرات محترم، ایسے موقع پر ترتیب سے بتایا جائے گا کہ صحابہ کیا تھے اور اہل بیت کیا تھے. ان کے آپسی تعلقات خراب بھی نہیں تھے، یہ آپس میں محبت سے رہتے تھے، ان میں کوئی دشمنی اور بغض اور حسد نہیں تھا، آپس میں خلوص اور للہیت محبتیں موجود تھی. دوسری بات ایک یہ ہے کہ جس طرح اہل بیت کا اعلیٰ مقام ہے، اسی طرح اصحاب رسول کا بھی بہت بلند مقام ہے، اسی طرح اصحاب رسول کا بھی ایک الگ مقام ہے. تو حضرات محترم، اہل بیت کے نام سے محفل تو سج جاتی ہے، لیکن کیا کوئی عظمت صحابہ کے نام سے محفل سجا پاتا ہے؟ آج کل تو یہی دیکھنے ملتا ہے کہ ہماری محفلوں میں اگر نام بھی ہے تو شان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، کرامت خواجہ غریب نواز، عظمت خواجہ غریب نواز، پیغام تاج الشریعہ اور پیغام اعلیٰ حضرت، پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، یہ عنوان ہی سے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں. جب صحابہ کے نام سے ہمارے پروگرام نہیں ہو رہے تو پھر حضرات محترم موقع کیا بنتا ہے؟ وہاں پر بات کی جائے جہاں پر صحابہ کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر اہل بیت کی بات ہو رہی ہو، تو پھر صحابہ کا مقام بھی سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کا مقام بھی سمجھ میں آئے گا. ان دونوں میں کیا دشمنی تھی یا نہیں تھی، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. تو شروع سے معاملہ خلافت کی وجہ سے بگڑا. یزید نے خلافت کے چکر میں آ کر سارا سب کچھ معاملہ خراب کر دیا. تو خلافت کہاں سے چلی اور کس کا حق تھی، اسی لیے شروع سے بتانا ہمارا حق بنتا ہے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو سماعت کیا، عمر فاروق اعظم کی خلافت کو سماعت کیا. اب آج کے دن ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو سماعت کریں گے کہ ان کی خلافت کیا ہے. اور آج ہی کا وہ مین پوائنٹ ہے
جو کل آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل بات کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے اور کہاں پر جا کر کے وہ رکنے والی ہے اور مین بات کہاں سے سمجھا کر کے کہاں تک کے لائی جا رہی ہے، آپ کو آج سنیں گے غور سے تو کل بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں اور کچھ احسان نہیں رکھتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر دیتے رہتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں دینے کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ اگر آپ دینے کی بات کر رہے ہو کہ دینا چاہیے تو کس کو دیکھ کر کے دے، کون سی شخصیت ہے جس کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آئیڈیل بنایا جائے کہ اللہ کی راہ میں کیسا خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ عثمان غنی ذو النورین نے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا اجر اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو بہتر اجر دے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی چیز کا اندیشہ ہی نہیں، غم ہی نہیں، نہ یہ کبھی پریشان ہوتے نہ یہ کبھی پریشان ہوتے، کیونکہ جو اپنی خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں بلا جھجک دیتا ہے اس کو کس بات کا ڈر ہوگا، اس کو کس بات کا خوف ہوگا؟ وہ اپنے لیے نہیں کماتا بلکہ اللہ دے رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے میں سے، اللہ نے دیا، اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہمارے جیب میں رہتا ہے، ہماری تجوریہ بھری جس سے جاتی ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ دراصل دیا ہوا اللہ کا ہے، حاصل کیا بندے نے ہے۔ تو حضرات محترم، مفسرین کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ کسی اور کی شان میں نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شان میں بیان ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ دونوں شخصیات کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نے اس آیت کو قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی کی شان پہلے ہم سماعت کر لیں گے، پھر خلافت کہاں سے ملی، پھر آپ کی شہادت کیسے ہوئی، یہ ہم سماعت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا دیا کرتے تھے، کوئی لالچ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی عزت کی پرواہ نہیں کہ دوں گا تو عزت ملے گی، نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر دیا کرتے تھے، اس لیے دیتے تھے کہ اللہ میرا مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ میرا مجھ سے خوش ہو جائے۔ کوئی دولت کا لالچ نہیں، کسی کی نظروں میں اونچا ہونے کا لالچ نہیں، آپ کی سوچ یہ تھی کہ اللہ خوش ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے۔ کس طریقے سے دیتے تھے، اللہ کو کتنا پسند آتا تھا، حضرات محترم آپ اس حدیث مبارکہ سے سماعت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے سے آپ سماعت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے میں 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آ رہے تھے، بڑا ساز و سامان ان اونٹوں کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر اناج بھی تھا، اس کے اوپر مال تجارت بھی تھا، اس کے اوپر ضرورت کے سامان بھی تھے، سارا سب کچھ، کئی ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی مال پونجی ان اونٹوں کے اوپر، ان اونٹوں کے 1000 اونٹوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ اب سوچے تو صحیح، ایک اونٹ کے اوپر اگر مال لاد دیا جائے تو کم سے کم 10-15 ہزار کا تو آئے گا۔ حضرات محترم 10-15 ہزار سے آپ حساب جوڑ لے تو 1000 اونٹوں کا کتنا مال بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے کچھ قافلے
قبیلے کے لوگ آئے، کچھ قبیلے کے لوگ آئے، مدینے کے بڑے تجارت والے لوگ آئے، بڑے تاجر لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے اے عثمان ہم ان اونٹوں کو خریدنا چاہتے ہیں جو مال کے ساتھ میں یہاں پر مدینہ طیبہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نفع کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا 1 روپیے کے بدلے 1 روپیہ ملے گا، یعنی اگر تم 50 روپیے کا بیچو گے تو ہم 100 روپیے کا خریدیں گے، 50 کا بیچو گے یعنی 1 روپیہ نفع سے ہم تم کو دیں گے 1 روپیے کے بدلے میں۔ سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تو پھر سودا سستا ہے، میں سودا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پہلے تو چلے گئے پھر واپس آئے، آ کر کے کہنے لگے عثمان 2 روپیے نفع سے ہم تم کو دیں گے، 1 روپیے کے بدلے میں 2 روپیے نفع ملے گا، ہم کو ساز و سامان کے ساتھ 1000 اونٹ بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا پھر بھی سودا سستا ہے، اس سے بھی بہتر سستا، اس سے بھی بہتر سودا مجھ کو ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا 3 روپیے نفع سے ہم تم سے اونٹ خریدیں گے، 3 روپیے نفع سے ہم تم سے اونٹ خریدیں گے، عثمان ہم کو اونٹ دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کوئی اور بھی ہے جس سے مجھ کو اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہاں سے نکل گئے اور مدینہ منورہ میں اپنے گھر پر آ گئے۔ جب رات گزری، رات گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے صبح اٹھ کر کے لوگوں میں غریبوں کو چیک کیا اور غریبوں سے کہا او مفلسو، او نادارو، او ناتباؤ، آؤ آؤ عثمان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آؤ آؤ عثمان کے خزانے میں 1000 اونٹ اور آ چکے ہیں، جس کو ضرورت ہے فری میں مجھ سے اونٹ لے کر کے چلا جائے، جس کو ضرورت ہے فری میں مجھ سے ساز و سامان کے ساتھ اونٹ لے کر کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، غریب آتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، پورا کے پورا جانور بھی لے رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے مال لے کر کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اناج لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے وہ تاجر آ کر کے کہنے لگے مدینے کے بڑے تاجر ہیں، عثمان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، 3 روپیے نفع سے زیادہ ہم تجھ سے خرید رہے تھے اور تو یہاں پر فری میں بانٹ رہا ہے، عثمان نقصان تو نہیں کر رہا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں نقصان نہیں کر رہا، فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیونکہ تم 3 روپیے نفع سے مجھ سے خرید رہے تھے، میرے اللہ نے 10 گنا نفع سے مجھ سے خرید لیا ہے، 10 گنا نفع سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں غریبوں کو صدقہ کر دیا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں غریبوں کو دے دیا ہے، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کی ضرورت کو اپنے مال سے پورا کر دیا ہے، ناداروں کی ناداری کو دور کر دیا ہے، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس کی وجہ سے مجھ کو 10 گنا اور دینے کا وعدہ کیا ہے، 10 گنا اور دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی اپنے گھر پر آ کر کے رہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سویا، رسول ہاشمی علی وقار علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا۔ اللہ کرے جتنے محفل حسین میں آئے ہیں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیدار ہو جائے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے، بس اپنے حبیب کو، اس حبیب کو اپنے آقا کو، اس آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں جن پر ہم بغیر دیکھے درود بھیجتے ہیں، جن پر ہم بغیر دیکھے لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سویا، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، حضور علیہ السلام کو تیز تیز چلتا ہوا میں نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ علیہ السلام، ذرا رک جائیے، چہرہ ودعا کا دیدار کرائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ابھی رکنے کی ضرورت، مجھے ابھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا ضروری کام ہے جس میں آپ مجھے اپنا دیدار بھی نہیں کرا سکتے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عثمان نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے آج عثمان کی شادی جنت کی حور سے کرانے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اسی حور سے عثمان کا نکاح پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اپنے مال میں سے اس کو صدقہ کر دیتا ہے، اس
اس کو ہبہ کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک حور رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ایک ساتھی رکھی ہے۔ حضرات محترم، یہی حضرت عثمان غنی ہیں، جنگ تبوک جس کو جنگ اسرت بھی کہتے ہیں، جو آخری جنگ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اس کے علاوہ کسی جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرات محترم، جنگ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے حالات کو دیکھا۔ 40 ہزار سے 70 ہزار کے قریب مسلمان جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور 660 کلومیٹر کا سفر ہے مدینے سے جنگ تبوک کا، میدان تبوک کا، تبوک والی جگہ جس کا نام تبوک ہے، اس جگہ کا سفر 660 کلومیٹر، 660 میل کا فاصلہ ہے۔ حضرات محترم، پہلے سے غریب مسلمان ہیں، ساز و سامان جنگ کا نہیں ہے، جائے گے کتنا خرچ ہوگا، جانے کے بعد وہاں پر جو کمزوری آ جائے گی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کتنی حالت کمزور مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ اس مفلسی کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا، لوگوں، اللہ کی راہ میں دینے کی بہت بڑی برکتیں ہیں، جہاد میں مال خرچ کرنے کی بہت بڑی برکتیں ہیں، اللہ اتنا نوازتا ہے، اتنی نگاہ رحمت فرماتا ہے، اتنا سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور جذبہ جہاد لوگوں کے دلوں میں بھر رہے تھے، اور خرچ کرنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں حضور بھر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں چادروں کے ساتھ جو اس کے اوپر رکھی جاتی ہے، اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بالکل فری میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعلان کر دیا، حضور نے اور کہا، اور ضرورت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ضرورت ہے اللہ کی راہ میں دو۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ اللہ اس کو یہ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، پتا چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چندہ مانگنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور چندہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، چندہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ساز و سامان کے ساتھ پھر 100 اونٹ میرے ذمے ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے؟ اور ضرورت ہے مسلمانوں کو مال کی وجہ سے کمی ہونے کی، مال کے مطابق کمی ہونے کی، مال سے کمی ہونے کی، مال سے طاقتور ہونے کی، کون ہے جو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان پھر فرماتے، یا رسول اللہ، 100 اور ملا کر کے 300 اونٹ رب کی بارگاہ میں دیتا ہوں، 300 اونٹ رب کی بارگاہ میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک حدیث ابو بکر کے بارے میں آپ نے سنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک جوڑا رب کی بارگاہ میں خیرات کرے، ایک جوڑا رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، اللہ جنت کے ہر راستے سے اس کو بلائے گا اور اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ قربان جاؤ حضرت عثمان غنی کی عظمتوں پر، ایک جوڑا نہیں 300 اونٹ رب کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ کتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا، اللہ نے کتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے جب 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے نا، ساز و سامان کے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اللہ کے حبیب منبر کی ہر سیڑھی سے اترتے جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے وقت، اترتے وقت حضور یہی فرماتے، اللہ تبارک و تعالی عثمان کا بھلا کرے، اللہ تبارک و تعالی عثمان کا بھلا کرے۔ اب وہ کچھ نیکی کرے، اب وہ کچھ گناہ بھی کرے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی عثمان کا بھلا کرے۔ اب وہ کچھ گناہ بھی کرے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، گناہ سے مراد وہ اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی کے مال نے حضور کو اتنا خوش کیا ہے، حضور کو اتنا پیار، حضور نے
اتنا پیار ان کے عمل پر برسایا ہے، ان کے اوپر ان کے عمل کی وجہ سے برسایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا جانیں، یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ سب سے پہلے جانیں کہ یہ صرف خلیفہ رسول نہیں ہے، صرف خلیفہ رسول نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے، اور اتنا قریبی رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے، اب تک کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ حضور کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کون لگتے ہیں؟ دادا، ماشاءاللہ دادا لگتے ہیں حضور علیہ السلام کے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کا نام ہے ام حکیم البیضاء۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کا نام ہے، یہ بیٹی ہے کون آپ کو پتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے، حضرت عثمان غنی کی نانی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی والد کی بہن کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی حضور علیہ السلام کے والد کی بہن لگتی ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بہت دور کے رشتہ دار نہیں ہیں، قریبی ہی کے رشتہ دار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پھر دیکھے یہ اعلیٰ مقام رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا، حضرت آدم سے لے کر تو حضور علیہ السلام تک 2,40,000 یا 24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو اللہ خالق کائنات نے زمین پر مبعوث فرمایا، کسی میں سے یہ کسی کو مقام حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں دی گئی ہے، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں دی گئی ہو۔ یہ مقام صرف پوری دنیا میں اول سے لے کر قیامت تک یہ مقام صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہے، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور بھی نور ہے، حضور کی اولاد بھی نور ہے، تو پھر جس کے نکاح میں جائے وہ ذو النورین ہے، وہ نور والا ہے۔ حضور کی اولاد، اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گے ہم بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ 2 نور والا ہے۔ جب عثمان نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آ جائے تو نور والے ہو سکتے ہیں، تو جن کی یہ بیٹیاں ہیں وہ نور والے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ وہ نور والے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ داماد بنے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ایک کے بعد ایک دونوں بیویاں آپ کی بنی، ایک کا انتقال ہوا، اس کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، کیا محبت تھی؟ جو سسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے پیٹ بیٹیاں ہیں اور بیاہ ہو کر کے گئی ہے کسی کے گھر پر، وہ جانتے ہوگے کہ داماد سے ایک سسر کو کتنا پیار بھی ہوتا ہے، اگر اچھا ہو تو بڑا بہتر پیار بھی ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ماشاءاللہ اپنے منہ بولے بیٹے کو جب بھیجا نا تو کچھ چیز دینے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے کہا دیکھ کر کے آئے میری بیٹی اور میرے داماد کو۔ وہ بیٹا کہنے لگا، وہ غلام کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، میں دیکھ کر کے آیا آپ کی بیٹی کو اور آپ کے داماد کو عثمان کو۔ حضور نے فرمایا دیکھا کبھی اس سے خوبصورت جوڑا زمین پر تجھے نظر آیا؟ اس سے پیارا جوڑا تجھے زمین پر نظر آیا؟ سمجھ جاؤ حضور کو اپنے داماد سے کتنا پیار ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ یہ 2 بیٹیاں تو کیا ہے، اگر 40 بیٹیاں بھی میری قسمت میں اگر دے دیتا تو میں ایک ایک
کر کے میرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، ایک ایک کر کے کتنا پیار ہوگا پھر حضرت جناب عثمان سے۔ ایک روایت میں 100 بیٹیوں کا ذکر آیا ہے کہ اللہ اگر مجھے 100 بیٹیاں بھی اگر دیتا، پتا چلا بیٹی پیدا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، بیٹی کی ولادت پر خوشی کرنا اور بیٹی کی تمنا یہ رسول ہاشمی علی وقار کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرات محترم 100 بیٹیاں کا حضور علیہ السلام نے فرمایا 100 بیٹیاں بھی اگر میرا اللہ مجھ کو دیتا، میں ایک ایک بیٹی کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرات محترم اتنا پیار حضور علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر آپ نے شان سماعت فرما لی، ایک اور بات سماعت فرما لے، پھر اس کے بعد میں اگلی باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی واحد صحاباؤں میں وہ شخصیت ہے جنہوں نے خود حضور کو خوش کر کے حضور کی ظاہری زندگی میں 8 مرتبہ رب سے جنت خریدی ہے، 8 مرتبہ رب سے جنت خریدی ہے، یہ عثمان غنی ذو النورین ہے۔ اور ایک مرتبہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اب جو آ رہا ہے وہ عثمان جنتی ہے۔ فرمائیے دیکھیے پھر 9 مرتبہ حضرت عثمان غنی کو زمین پہ رہ کر کے حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ عثمان غنی ہے جن کو 9 مرتبہ 8 مرتبہ جنت کی بشارت زمین پر دی گئی ہے۔ حضرات محترم اب ہماری بات جو کل کی رہ گئی تھی وہاں سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا۔ آخری وقت کیسا آیا؟ حضرت عثمان کی خلافت اس کے بعد میں آپ سماعت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کا آخری وقت آیا۔ کیسے آیا؟ آپ نے مدینے میں کسی یہودی کافر کسی نصرانی کو رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، ایک بھی کافر کو آپ نے مدینے میں رہنے نہیں دیا، سب کو نکال کر کے پھینکا۔ ایک آدمی آیا بڑا خبیث قسم کا آدمی تھا، اس نے کیا کیا؟ بہانے بنایا، میں فلاں طریقے تجربے کار آدمی ہوں، فلاں تجارت کے بڑے ہنر جانتا ہوں، مشینیں بنانا جانتا ہوں، چکیاں بنانا جانتا ہوں، ایسی چکیاں بناتا ہوں کہ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں، ایسے فارمولے اپناتا ہوں لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں۔ اے عمر اگر آپ قبول کر لیں گے، مدینے میں رہنے کی اجازت دیں گے، مسلمانوں کو بڑا تاجر بنا دوں گا، مسلمانوں کو بڑا ہنرمند بنا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس یہودی کو جس کا نام لؤلؤ تھا، اس مجوسی کو جس کا نام لؤلؤ فیروز نام تھا، اس شخص کو رہنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کیا کیا؟ ذات کا کافر تھا، اس نے چڑھتا رہتا جلتا رہتا کہ مسلمانوں کے بچے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے ذہین ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ ان کا مین آدمی ہی اگر چلے جائے گا تو یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ پہلے سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اماموں کو چھیڑو، اماموں کو کمزور کرو، عوام خود بخود کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں نیوز پر میڈیا پر کس کا نام لیتے ہیں لوگ؟ ملا ملا کہہ کر کے چلاتے ہیں، مولانا مولانا کہہ کر کے چلاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے مولانا لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مولانا لوگوں کو گرا دیا جائے، زمین پر سلا دیا جائے، امت کبھی بھی اٹھ کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، امت کبھی بھی اٹھ کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ کو، امام کو، امیر المؤمنین کو اس نے مارنے کی سازش کی۔ حضور علیہ السلام نے بشارت دے دی، اے عمر ایک مرغا ہے تیری ناف کے نیچے وہ ٹھونگے مار رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ ایک مرغا مجھے خواب میں آیا، وہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا تو خلیفہ بنے گا اور کوئی تجھے آ کر کے یہی پروار کرے گا، یہی پروار کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ بادشاہ نہیں تھے، صرف امام بھی تھے، اور امام پہلے کے بادشاہ اچھے بادشاہ نیک بادشاہ وہی ہوتے تھے جو امامت کے قابل ہوتے تھے، انہی کو بادشاہت کے لائق سمجھا جاتا تھا، جو دین کی سمجھ رکھتے تھے، جو فقیر رہتے تھے، انہی کو بڑا بنایا جاتا تھا۔ آج ایسے ہی ایرے گیرے کوئی بھی اٹھ کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم ہر کسی کو بڑا نہیں بنایا جا سکتا، ہر کسی کو رہبر نہیں بنایا جا سکتا، ہر کسی کو بادشاہ نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نماز کے لیے کھڑے ہوئے،
اللہ اکبر قرات کرنا شروع کی۔ اس نے دیکھا مسلمان سارے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، سب نے تکبیر کہہ دیا ہے، سب نے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک رواج ہے، جب یہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں کوئی چیز ان کے ہاتھ کو چھڑا نہیں سکتی، کوئی چیز ان کے منہ کو پھیر نہیں سکتی۔ جب یہ رب کے حضور اپنے منہ کو کر دیتے ہیں، جب کعبے کی طرف اپنے منہ کو کر لیتے ہیں، اس نے دیکھا یہی موقع ہے، اس نے اپنے کمر سے خنجر نکالا، حضرت عمر فاروق اعظم کی ناک کے نیچے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا، آپ کام نہ لا سکے۔ زخم اگر اس نے سوچا تھا زخم اگر تھوڑا بھی اگر آیا تو یہ نہیں بھی مرے تو زہر کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے ضرور مر جائے گے۔ یہ ابو لولو فیروز نے خنجر ناک کے نیچے حضرت عثمان کے مارا۔ جب ناک کے نیچے مارا تو بہت دیر تک کے یا پھر بہت دن تک کے آپ اسی کی وجہ سے بیمار رہے۔ لوگوں نے کہا عمر خلیفۃ المسلمین، اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اب آپ آخری وصیت کر دے، اب آپ میں طاقت نہ رہی، ہمیں لگتا ہے ہم آپ کو کھو دیں گے، جانے سے پہلے آپ وصیت کر دے، وصیت نامہ لکھ دے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ خلافت آپ کو لاسٹ تک کے سمجھاؤں گا، کربلا تک کے، میرے بعد خلیفہ کون بنے گا عمر یہ بھی لکھ کر کے دے دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں لکھ کر کے دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا، ہاں ضرور یہ کہا کہ 6 لوگوں کے علاوہ میں کسی کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا۔ وہ 6 لوگ آپ نے گنا کر کے بھی بتائے۔ پہلا نام حضرت علی کا لیا، دوسرا نام حضرت عثمان کا لیا، تیسرا نام حضرت زبیر کا لیا، چوتھا نام حضرت طلحہ کا لیا، پانچواں نام حضرت عبد الرحمن بن عوف کا لیا، چھٹا نام حضرت چھٹا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا، اور کہا یہی وہ 6 لوگ ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اور حضور علیہ السلام ان سے اتنے خوش تھے کہ آخری دفعہ بھی حضور علیہ السلام انتقال کے وقت بھی ان سے خوش رہے، اور ان کی خوشی کے ساتھ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہی 6 لوگ ہیں جو خلافت کے مستحق ہے۔ میں انہی کو اجازت دیتا ہوں کہ انہی میں سے کسی ایک کو چن لیا جائے۔ بس اتنا کہا، پھر اس کے بعد کہا کہ سنو میں تم سے کہتا ہوں میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بات کھا لیا، سیدہ کا حق کھا لیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ شیعہ لوگوں سے کہو اس طریقے کے جملے جو کہتا ہو کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ رہے گا اللہ سے ڈرنا، بتاؤ یہ جملے کیا کوئی کسی کے حق مارنے والے کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ جملے تو رب سے ڈرنے والوں کے ہوتے ہیں، یہ جملے تو لوگوں کی خدمت کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میرے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا رب سے ڈرنا، اپنی قوم کی خدمت کرنا، قوم کے کام آنا، غریبوں کی مدد کرنا اور رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، جو بھی خلیفہ بنے میرے اس فرمان پر عمل کرنا۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے بہت ساری وصیتیں کی۔ پھر آپ وصیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی جانے جانا کے سپرد کر دی، رب کے حوالے کر دی۔ آپ پھر وہی سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خنجر کی زہر کی وجہ سے آپ نہ لا سکے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تجہیز تکفین کی گئی، غسل کفن نماز جنازہ دفنایا وغیرہ گیا۔ 3 دن کے بعد میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خلیفہ بنایا جائے۔ خلیفۃ المسلمین نے جس کا نام لیا تھا اسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، انہی میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے گا۔ یہ 6 لوگ آپس میں جمے۔ 6 لوگوں میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سنو ہم 6 لوگوں میں سے 3 لوگوں کو مضبوط بنا لیا جائے، 3 لوگوں کو فکس کر لیا جائے، یا تو یہ خلیفہ رہے گے یا پھر ان کی اجازت سے باقی 3 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ تو 3 لوگ کس کو چنے گئے؟ عبد الرحمن بن عوف کو چنا گیا، حضرت علی کو چنا گیا، حضرت عثمان غنی کو چنا گیا۔
حضرت عثمان غنی کو چنا گیا. یہ 3 لوگوں کو 6 لوگوں میں سے چنا گیا. اب پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ آپ ان 4-5 صحابہ سے ہٹے اور حضرت علی کو ایک سائٹ میں لے جا کر کے بات کرنے لگے. کہنے لگے اے علی، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے؟ کیا تم قبول کر لو گے؟ آپ نے کہا قبول کر لوں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کیا آپ یہ پسند کرتے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کے علاوہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے؟ حضرت علی نے کہا ہاں اس بات کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں. پتا چلا حضرت مولا علی نے یہ بات کہہ کر کے ظاہر کر دیا، لوگوں یہ نہ کہو کہ خلافت پر پہلا حق میرا تھا، بلکہ خلیفہ بنے ہیں ان میں بھی رضامندی میری تھی. جو مجھ سے پہلے خلیفہ بنے ہیں ان کے بارے میں بھی میری رضامندی تھی. تو حضرات محترم اس کے بعد ان صحابہ میں لا کر کے چھوڑ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. پھر اس کے بعد میں آپ نے حضرت عثمان غنی کو سائٹ پہ لے کر کے گئے اور سائٹ میں جا کر کے وہی جملے کہے جو حضرت علی سے کہے تھے. حضرت عثمان نے کہا جس بات پر آپ لوگ راضی ہیں، آپ خلیفہ بنائے، میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں. میرے علاوہ دوسروں کو خلیفہ بنائے، میں بھی اس پر تیار ہوں، میں ان کی بیعت کر لوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا. پھر آ کر کے حضرت عثمان غنی اور طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا. امام جلال الدین سیوطی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم کے انتقال کے بعد جتنے بھی لوگ ملے، سارے کے سارے لوگوں نے یہی کہا کہ عمر کے بعد خلیفہ بننے کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو حضرات محترم اس بات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا، ساری عوام یہی چاہتی ہے کہ عثمان خلیفہ بنے، اور بہت ساری حدیث بھی روایت ہے کہ عثمان خلیفہ بنے گے تو پھر اس بات کو رد نہ کیا جائے، یہاں پر قبول کر لیا جائے. آپ نے اعلان کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں سنت اللہ کی سنت پر، رسول اللہ کی سنت پر اور دو خلیفۃ المسلمین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی ذو النورین رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ان کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں. ان کے خلیفہ ماننے کے بعد، ان کی بیعت کرنے کے بعد، اس کے بعد حضرت مولا علی نے بیعت کی. پھر باقی بعد میں انصار، صحابہ، مہاجرین ساروں کے ساروں نے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مان لیا. اب بات یہاں سے نکلی حضرات محترم، ایک وقت ایسا آیا، اب یہاں پر آنسو بہانے کا مقام ہے، یہاں پر ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جس سے حضور اتنا پیار کرتے ہو کہ کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 40 بیٹیاں بھی رب نوازے تو ایک کر عثمان کے نکاح میں دے دوں گا. حضرات محترم جس کے پیٹ بیٹا نہیں ہوتا وہ ذرا سوچے وہ کس سے جی لگاتا ہے؟ وہ اپنے داماد سے جی لگاتا ہے، وہ اپنے داماد کو پیار کرتا ہے. محبتیں الگ الگ ہے، کسی سے کیسی محبت کی جاتی ہے، کسی سے کچھ محبت کی جاتی ہے، ساروں سے ایک جیسی محبت نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. حضرت مولا علی بھی داماد ہے اور دوسرے صحابی بھی داماد ہے، عثمان غنی بھی داماد ہے، لیکن یہاں معاملہ الگ ہے. حضور اتنا پیار کرتے ہیں کہ بے حد پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کا پیار الگ ہے، یہاں پر پیار الگ ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے 40 اور 100 بیٹیاں بھی دی جائے تو میں عثمان کے نکاح میں دے دوں گا، تو پھر کتنا پیار ہوگا. وہی پیارے عثمان اپنے داماد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں حضور کی بیوی اس حدیث کی راوی ہے، اس حدیث کو ان سے مروی کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے عثمان کو بلایا جائے، عثمان کو بلایا جائے. جب حضرت عثمان کو بلایا گیا، حضرت عثمان حاضر ہوئے. یا رسول اللہ بتائیے کیا کام ہے، فرمائیے کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان فتنوں کا دور آئے گا، عثمان تجھ کو شہید کیا جائے گا.
تجھ کو قتل کیا جائے گا۔ عثمان تجھ کو جب لوگ مار رہے ہوگے، شہید کر رہے ہوگے، عثمان اس وقت آگے پیچھے نہ ہونا، اس وقت صبر کرنا، اس وقت صبر کرنا۔ عثمان جو لباس اللہ تجھے پہنائے گا اس کو اتارنے پر لوگ مجبور کر دیں گے، لیکن اپنی طرف سے مت اتارنا، لوگ اتاریں گے چلے گا۔ وہ لباس کیا تھا؟ وہ لباس خلافت کا لباس تھا، جس کی گواہی حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں دے دی تھی، سالوں پہلے دے دیا تھا۔ آپ نے اشارہ کہ میرے عثمان کو خلافت کا جبہ پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا عثمان تجھ کو خلیفہ بنایا جائے گا، تجھ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس لباس کو اتارنے پر مجبور کیا جائے گا، بلوائی لوگ مجبور کریں گے، کچھ لٹیرے مجبور کریں گے۔ میرے عثمان اتارنا مت، اپنی طرف سے مت اتارنا، صبر کرنا، اللہ تجھ کو اجر عطا فرمائے گا۔ بس اتنا کہنے کے بعد حضرت عثمان غنی وہاں سے چلے گئے۔ کیا نہیں آپ کے دل میں آیا ہوگا کہ میری زندگی ابھی چل رہی ہے اور مجھ کو موت کی خبر دے دی گئی ہے، اور اس سسر کے دل میں کیا آیا ہوگا جنہوں نے اپنے لختے جگروں میں سے 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی ہیں، اور اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے جیسا پیار کسی دوسرے سے نہیں کیا۔ حضرات محترم، معلوم ہونے کے بعد ایک بات ہے کہ بغیر معلوم کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے جب اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن حادثے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ کچھ ہونے والا ہے، انسان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر کے گئے، حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میرے عثمان کو صبر دینا، لوگ اس کے اوپر ظلم کریں گے، لوگ اس کو پیاسا ستائیں گے، لوگ اس کو بھوکا رکھیں گے، میرے مولا میرے عثمان کو صبر دینا، اے میرے مولا عثمان کو صبر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عثمان اس حالت میں قتل کیا جائے گا، اس حالت میں شہید کیا جائے گا کہ میرا عثمان 40 دن سے روزہ دار ہوگا، میرا عثمان 40 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوگا، اسی حالت میں میرے عثمان کو بھوکا پیاسا ستا کر کے مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا اور شہادت کا جام پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ بھوکا رہے گا لیکن افطار آ کر کے میرے ساتھ کرے گا، افطار آ کر کے میرے ساتھ کرے گا۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر، ان کے بعد عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کا یہ ہوا کہ بلوائی لوگوں نے کچھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیے، بلوائی لوگوں نے کچھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیے۔ معاملات یوں خراب کیے کہ 40 دن تک کے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ محاصرہ کہتے ہیں گھیر لینے کو۔ 40 دن تک کے وہ بلوائی لوگ گھیر کر کے کھڑے ہو گئے، کوئی پانی لے کر کے جائے، کسی کو پانی لے کر کے جانے کی اجازت نہیں، کوئی کھانا لے کر کے جائے، عثمان سے ملنے کے لیے جائے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان کے پاس چوری چھپ کے رات کے اندھیرے میں کچھ صحابہ گئے اور کہنے لگے خلیفۃ المسلمین آپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، آپ اجازت دے ان بلوائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دے گے، ان بلوائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دے گے، ان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون مدینے کی گلیوں میں ہم دوڑا دیں گے، بہا دیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں یہی تو نہیں چاہتا میرے آقا کے شہر میں کسی کا خون بہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں جنگ کرنا کیوں پسند کی؟ امام حسین نے کربلا میں جانا کیوں پسند کیا؟ جنگ کرنا نہیں، کربلا میں جانا کیوں پسند کیا؟ مدینہ چھوڑنا کیوں پسند کیا؟ دلیل یہ تھی کہ عثمان نے، میرے خالو نے یہ نہیں کیا، ان کا بھتیجا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا بھتیجا کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت مولا علی نے، یہ لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہ ان کے تعلقات خراب تھے اہل بیت سے، عثمان کے، عمر کے، ابو بکر کے
کہ معاذ اللہ رب العالمین. اب آؤ محبتوں کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. محبت والے ہی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, محبت والے ہی محبتوں کو سمجھتے ہیں. حضرات محترم, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں پیارے بیٹوں کو, حضرت امام حسن کو, امام حسین کو کہا جاؤ اے میرے بیٹو اب اپنے خالو کے باڈی گارڈ بن کر کے رہو, اپنے خالو کے دروازے پر پہرا دے کر کے کھڑے رہو. کوئی بلوائی دشمن اندر گھسنے نہ پائے, کوئی گھسنے لگے تو اس کا سر تن سے جدا کر ڈالو, اس کا سر تن سے جدا کر ڈالو. کیا کوئی اپنے دشمن کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیج سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بھیج سکتا. یہ تو محبت والوں کا کام ہے, یہ تو محبت پیار کرنے والوں کا کام ہے. آپ نے ڈیوٹی لگا دی, دونوں شہزادے ڈیوٹی کرتے رہے. کسی وجہ سے رات کے اندھیرے میں, کسی وجہ سے چکما دے کر کے, رات کے اندھیرے میں نہیں چکما دے کر کے, ذوالحج کے مہینے میں عصر کی نماز کے وقت جمعے کے دن بلوائی لوگوں میں سے کچھ لوگ چھت کے پیچھے سے چڑھے اور وہاں سے دیوار سے چھلانگ لگا کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو گئے. اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی نے تلاوت کرتے وقت جب کافروں کو, ان بلوائیوں کو آتے ہوئے دیکھا, ان بلوائیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ اب آخری بات آ چکی ہے, آخری وقت آ گیا ہے. دراصل اس سے پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی عثمان غنی سوئے, شہادت کا جام پینے سے پہلے سو گئے. سوئے کیا, ادھر آنکھ لگی ادھر دل کی آنکھ کھل گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. حضور نے کھڑکی سے ڈھانک کر کے دیکھا, ماشاءاللہ بارش بھی ہونے والی ہے, حضور کا ذکر ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ حضور کے ذکر کے صدقے بے پناہ بارش کا نزول فرما دے, نفع بخش بارش آج ہی نازل فرما دے. حضرات محترم, حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت ہے, بڑی تکلیف ہے, 40 دن سے بھوکا رہ رہا ہو, 40 دن سے پیاسا رہ رہا ہو, 40 دن سے روزے رکھ رہا ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عثمان صبر کر, صبر کر, وقت ابھی ان قریب ہے کہ تو میرے پاس آ کر کے افطار کرے گا, میرے پاس آ کر کے میرے ساتھ میں افطار کرے گا. اتنے میں بلوائی لوگ اوپر دیوار سے چھلانگ لگا کر کے چڑھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے, وضو کیا, قرآن مجید پڑھنے لگے. قرآن مجید پڑھ ہی رہے تھے, ظالم آیا پیچھے سے آ کر کے عثمان غنی کے سر مبارک پر اس نے سریا, لوہے کی سریا اٹھائی, زور سے دے مارا. حضرت عثمان غنی کا سر پھٹ گیا. عثمان غنی کے سر سے خون کا فوارہ ظاہر ہوا. حضرت عثمان غنی کے خون کا فوارہ سر سے نکلنے لگا, خون بہنے لگا. اس کے چند قطرے قرآن مجید کی آیات پر گرے. پتا چلا حضرت عثمان غنی اس زخم کی وجہ سے اور اس کے ظلم کی وجہ سے, اس کافر کے ظلم کی وجہ سے وہاں پر شہادت کا جام پی چکے. لوگ کہتے ہیں جو جہاں پر مرتا ہے اور جس حالت میں مرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہ بن جائے گی. جو شہید کا خون جہاں پر گرتا ہے وہ جگہ بروز حشر رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی. تو میں کہتا ہوں کسی کی گواہی کربلا کی زمین دے رہی ہے, کسی کی گواہی میدان تبوک دے رہی ہے, کسی کی گواہی جنگ احد میدان احد دے رہا ہے. لیکن سنو, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کے خون کی شہادت کی گواہی کوئی اور حصہ نہیں, کوئی اور چیز نہیں, بلکہ رب کا قرآن دے گا, رب کا قرآن دے گا, رب کا قرآن دے گا. یہ قرآن عام طور پر آسانی کے ساتھ ہم تک کے نہیں پہنچا, بڑی خون وغیرہ بہنے کے بعد ہم تک کے پہنچا ہے. یارو گزارش یہی ہے, قرآن ہر ایک کے گھر میں رکھا ہوا ہے, پڑھتے رہا کرے, برکتیں حاصل کرتے رہا کرے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رحمتیں گھر میں نازل ہوگی, برکتیں گھر میں نازل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل کا بیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر ہوگا, پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ, پھر حضرت امام حسن حسین کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے
اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ کچھ دنوں سے آواز مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی 4 دن پہلے سے میری آواز بیٹھی ہوئی تھی، کئی دفعہ اس طریقے سے شانت انداز میں بھی باتیں ہوتی رہے گی، آپ حضرات بور نہ ہوا کیجئے، بلکہ یہ سمجھا کرے کہ کوئی دین سکھانے والا دین سکھا رہا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھے حضور فرماتے ہیں 2 لمحے ہی 2 منٹ ہی کوئی دین سیکھ لے 70 راتیں یا پھر 70 سال نفل عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، در منشور قرآن کی سل کے بہی، در منشور قرآن کی سل کے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا ہلکا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں